ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بعض لوگوں کو لوگ نظر آتے ہیں جی، وہ ہوتے نہیں ہیں جی، اور پھر ان کو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، پھر وہ ان کو ان کا جواب بھی دیتے ہیں. جی. یہ کیا بیماری ہے؟ یہ ایک علامت ہے، اس کو ہلوسینیشن کہتے ہیں. ہلوسینیشن ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اپنے حواس خمسہ میں سے محسوس ہو اور وہ وہاں کوئی ایسا اسٹیمولنٹ بھی نہ ہو. یعنی کہ اب حواس خمسہ میں سے جیسے ہم سنتے ہیں کوئی چیز لیکن بولنے والا کوئی نہ ہو، تو آپ کو آواز ایسے ہی کلیئر آتی جیسے میں بول رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں بندہ میرے سے باتیں کر رہا ہے، آپ جواب بھی دیتے ہیں. اسی طرح آپ کو آنکھوں میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، کھلی آنکھوں سے روشنی میں، جیسے آپ اور ہم بیٹھیں، آپ ان سے مخاطب بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح اسمیل بھی آ سکتی ہے اچھی بری. اسی طرح آپ کو بدن پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، رینگ بھی سکتا ہے، کچھ خارج بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ چل رہا ہے، چمٹی چل رہی ہے یا کچھ اس طرح چل رہی ہے. تو وہی نا، سارے حواس خمسہ میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سی بیماریوں میں یہ علامات ہوتی ہیں، لیکن سب سے کامن جو ہے نا، یہ کسی بھی سائیکوسس میں ہوتی ہیں جس میں آپ کے برین کا بیلنس اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن سب سے کامن جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے شیزوفرینیا میں دیکھا گیا ہے. اچھا. شیزوفرینیا میں یہ ہلوسینیشن اکثر دیکھنے میں آتی ہیں. اس میں لوگ اس کو مس پرسیو کر کے بعض اوقات اثرات سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ جن وغیرہ کو سمجھتے ہیں، بعض تو اس کو پاگل بھی ہوائی کر دیتے چیزیں ہیں سمجھتے ہیں، بعض پاگل کہتے ہیں کلّا بولی جا رہے ہیں، فارغ ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گلاں کر رہے ہیں، ساری رات اٹھتے ہیں جو چھت ول بیٹھ کے گلاں کرتا رہتا ہے، جواب دے رہا ہے، بندہ تو ہے کوئی نہیں، یا ایویں کہہ رہا ہے یہ دیکھو ہے بیٹھا ہے، امی آئی ہے، لیکن امی تو کوئی نہیں، کرسی خالی پئی ہے. تو یا کہہ رہا ہے خون دی بو آ رہی ہے، یا کہہ رہے ہیں اگربتیاں لگی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اتنے تھے. تو اس طرح کی جو یہ آپ کہہ رہے زبان میں میرے وہ دیکھو کسی نے وہ خون در دیا، ذائقہ آ رہا ہے مجھے، تو وہ بھی نہیں ہے کچھ. تو اس طرح یہ والی علامتیں زیادہ اس میں ہوتی ہیں، اور اگر ان ٹریٹڈ رہے تو ظاہر ہے پھر بندے کو پاگل ہی سمجھنا لوگوں یہ شیزوفرینیا زیادہ. سائیکوسس سب میں ہوتی ہے، لائک آپ کسی نشے سے پاگل ہو جائے وقتی طور پہ، اس میں بھی آپ کو آوازیں آ سکتی ہیں پیچھے سے، کوئی آپ کو لگے گا مجھے پکار رہا ہے، پاگل ہی ہوئے، پاگل ہی ہوئے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یا آپ کو مینک ایپیسوڈ میں کرامات کی آوازیں آ سکتی ہیں، کوئی کہ تم چن لیے گئے ہو، آج سے تمہارا یہ مشن ہے، اب تم نے جا کے تو ملتان میں سارا ہمارا پیغام پہنچانا ہے اور سب کو سیدھی راہ پہ لانا ہے. تو مینک ایپیسوڈ میں بندے اکثر ڈیوٹیوں پہ لگ جاتے ہیں کہ میں ولی ہو گیا ہوں، مجھے میسج بھی آ رہا ہے، یا بڑی بڑی ہستیاں ان کو لگتا ہے وہ بیٹھی مجھے ملنے آئی ہیں. تو زیادہ لیکن سب سے کامن اسی میں ہے. اور شیزوفرینیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں اب بہت کامن ہو گیا ہوا ہے، اور کافی سال پہلے اس پہ جب وہ ریسرچ ہوئی تھی تو 1% تھا، اب تو 1.5% ہو گیا. 100 میں سے ایک بندہ، اندازہ کریں، شیزوفرینیا 100 میں سے ایک بندہ. یہ ہوتا صرف برین کیمیکل ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے، اور وہ کیوں ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یار وہی ہے، پہلے بہت عرصہ پہلے تک تو اس کو وہی کوئی ایک وائرس سمجھا جاتا رہا، پھر کوئی اس میں ابھی تک جو ہے نا پن پوائنٹ ریزن نہیں ملی. صرف یہ ہے کہ اس کو ٹریٹ کر لیا گیا ہے، اس کی دوائیاں بن گئی ہیں کہ جو کیمیکل نیچے ہو رہے ہیں اوپر ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے. لیکن جو دیکھا گیا ہے کنٹریبیوٹری فیکٹر لائک ابھی تک وہ یہی ہے کہ جینیٹک لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جن کی فیملی میں رن کرتا ہے. پھر جن بچوں میں شروع میں کوئی برتھ ڈیفیکٹ ہو یا ٹراما ہو یا پریگنینسی میں مسئلے ہوں یا ڈلیوری میں مسئلے ہوں یا ارلی چائلڈہڈ انفیکشن زون میں بہت ہوتا ہے، ہیڈ انجری والے لوگوں میں بہت ہوتا ہے. پھر جو ڈرگ والے لوگ ہیں ان میں شیزوفرینیا ان لیٹر سٹیج بہت کامن ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. تو ان سارے گروپس میں دیکھا گیا کہ ریشو ہے، اور یہ سارے فیکٹرز ریزن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک پن پوائنٹ ریزن نہیں ہے کہ صرف اسی وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنے % پاسبل ہے، کتنا لانگر رن ہے؟
دیکھیں ارلی سٹیج پہ جیسے اب ایک بچہ ہے, یہ عام طور پہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہوتا ہے, وہ تو کسی بھی ایج میں جاتا ہے, شیزوفرینیا جو ہے, ہاں اچھا, لیکن ینگ جنریشن میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے. ہمارے کالج والے بچے اوکے, لائک انٹر میں گئے ہیں, یہی 15. اچھا میں یہ سمجھتا تھا یہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ, نہ 15-18 سے شروع ہو کے نا 25-28 تک بہت کامن ہے. اوکے, اور بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ریشو سب سے زیادہ ینگ میں. تو اگر آپ ایک بچہ ہے اچھا بھلا چل رہا ہے اور ایف ایس سی میں جا کے آپ کو لگے کہ یار یہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے, نہ اس سے پڑھا جا رہا ہے نہ کچھ اور شیزوفرینیا میں یہ بھی ہوتا ہے, یہ جو آوازیں وغیرہ ہیں نا ان کے علاوہ بھی سمٹم ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں پازیٹیو سمٹم. ایک نیگیٹو سمٹم بھی ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات آوازیں نہیں آتی, شروع میں آپ ڈپریشن کے مریض لگتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو آپ کو ڈپریشن سے زیادہ آئسولیشن ہو جاتی ہے. آپ بلا وجہ جو ہے نا دنیا سے کٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی سیلف کیئر کم ہو جاتی ہے, آپ نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں نہ صفائی کرتے ہیں, آپ باہر جانا بند کر دیتے ہیں, نہ آپ کالج جاتے ہیں, محدود ہو جاتے ہیں, نہ آپ زیادہ بولتے ہیں, گھنٹے بعد ایک فقرہ بول دیتے ہیں, تو بریکیں لگ جاتی ہیں سارے سسٹم کو, ان کو کہتے ہیں نیگیٹو سمٹمس. وہ بھی بہت کامن ہے شیزوفرینیا. تو اس سے اور آوازوں والے شیزوفرینیا کے ساتھ ساتھ یہ نیگیٹو والا بھی بہت ہے کہ بچے جو ہے نا کمروں میں گھس گئے, ملنگ ہو گئے اور گندا رہنا شروع ہو گئے, اور اگر ان کو مجبور کرو تو غصے ہوتے ہیں, نہ تو ورنہ پے رہتے ہیں. تو یہ بھی شیزوفرینیا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے, ٹریٹمنٹ اگر ارلی سٹیج پہ ہم اگر شروع کر دیں تو بہت اچھے رزلٹ ہیں. اوکے, اور آپ ٹھیک ہو جاتا ہے ود ان 3 months آپ جو ہے نا نارمل فیز میں آنا. اچھا 3 months کے اندر ماشاءاللہ 3 to 6 months میں آپ نارمل فیز نارمل لائف میں آ جاتے ہیں, دوائی کے ساتھ, فیملی کی ہیلپ کے ساتھ, ان ارلی سٹیجز آف ڈیزیز. اور باقی بیماریوں کی طرح اس میں بھی وہی رول آف تھمب ہے کہ بھائی آپ نے اس کو پرانا نہیں ہونے دینا. پرانا ہوگا تو ٹریٹمنٹ اتنا مشکل ہو جائے گا نا. کوئی بھی بیماری جتنی کرونک ہوتی جاتی ہے اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز اتنے کم ہوتے جاتے ہیں, اتنا زور لگے گا, آپ کے بچے کا فیوچر اتنا خراب ہوگا. اتنا ٹائم پہلے ینگ جنریشن میں ہوتا رہا یار یہ ینگ ہے کوئی بات نہیں ابھی کر لے گا, لیکن دوائی نہ دو فلاں نہ دو. اب الٹ ہو گیا ہے, اب ینگ پیپل پہ دوائی فوراً دینے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ یار بابا ہے, بابے کو ہو گیا 75 سال کو, تو وہ تو زندگی گزار چکا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی اتنی خراب نہیں ہوگی. اس بچے کا تو پورا فیوچر پڑا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کے 2 سال اور ضائع کر دیے ختم انہی پنگوں میں کہ چل دم کرا دیو, کسی نے کچھ کرتا ہے بن دیتا ہے, چنگا بھلا چل رہا سی, نظر لگ گئی فلاں ہو گیا, آپ نے 2 سال اور ضائع کر دیے اسی جہالت میں. تو اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے کمپلیٹلی 100% پاسبل ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ ملنگ ختم. آپ اس سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس بچے سے, یا اس یار ہاتھ دھونے سے مراد دیکھو جان کا خطرہ ہی تو سارا کچھ نہیں ہوتا. جان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں نا, مطلب وہ ختم ہو گیا نا, آپ سے نہ آپ سے بات کر سکتا ہے نہ اس کو کچھ پتا ہے, آپ نے اس کو کہا یہ ملنگ ہے, ختم ہو گیا. یہ یار آپ میں ایموشنل لگے اور کوئی احساس ہی نہیں رہتا. آپ دیکھو نا ایک بچہ ہے جس میں وہ سینس ہی نہیں رہے گی, جس کو احساس ہی نہیں ہے, جو دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے, تو آپ ہاتھ دھونا مطلب یہی تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ جان والا. آپ ایک بچے کی زندگی بھی تو دیکھیں نا, وہ دنیا میں آیا ہے یار, اس کو جینے کا حق ہے. آپ کے بھی ارمان ہے اس کے ساتھ, اس کی بھی لائف ہے. کوالٹی آف لائف از دا مین تھنگ. آپ اپنی اور بچوں کی کوالٹی آف لائف پہ ہمیشہ پیرا دیں. جو چیز اس کو متاثر کرتی ہے اس کو ڈیل کریں, اور ارجنٹلی کریں. ڈیل کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو.